الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور بھائی جان یہ جیو نیوز کا ایسے رکھیں کہ لائیو بھی کبھی کبھی دکھاتا ہے. میں انتہائی دل کی گہرائیوں سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص کر ہمارے وکلاء برادری کا جو سینٹرل بار آزاد جموں کشمیر کے ہیں کہ انہوں نے بہترین انداز میں میرا ویلکم کیا. میں نئے منتخب شدہ کابینہ کا ہمارے پریزیڈنٹ راجہ زیگم ایڈوکیٹ صاحب کا، مرتضیٰ میر ایڈوکیٹ سیکرٹری جنرل صاحب کا اور ان کے ساتھ پوری ٹیم کا جو منتخب ہوئے ہیں ان کو دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو ILF کی ٹیم ہے، پریزیڈنٹ چودھری اشرف ایاز صاحب، سیکرٹری جنرل یاسر موغل صاحب، سینئر وائس پریزیڈنٹ پاکستان بیرسٹر اسرار صاحب، خالد یوسف صاحب، اور ہماری پاکستان تحریک انصاف کی ڈسٹرکٹ ٹیم قیوم نیازی صاحب، باقی میرے ساتھ جو لوگ آئے ہوئے ہیں، اور آپ سب کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. میں نے ان کو کہا یہ نام لکھ لیں، میں نام بھول جاتا ہوں کیونکہ ماشاءاللہ ہمارے والے محنت زیادہ کرتے ہیں تو ہر بندے کا نام لینا جو ہے پوری تقریر بن جاتی ہے. میں آپ سب کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ سب کو پتہ ہے کہ میں نے پورے پاکستان سے وکلاء کا جرگہ بلایا تھا پشاور میں، نشتر حال میں کچھ دن پہلے، اور وہاں پر ہم نے 6 مئی کو قلم چھوڑ ہڑتال کی کال دی ہے. تو آج میں سینٹرل بار میں آپ سب سے یہ توقع کر رہا ہوں کہ جو 6 مئی کی کال ہم نے دی ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس میں بھرپور کردار ادا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میں توقع رکھ سکتا ہوں کہ نہیں؟ انشاءاللہ. یہ ہم نے کیوں کیا ہے؟ جس طرح مجھ سے پہلے ہمارے وکلاء بھائیوں نے بات کی کہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد عدالتیں مفلوج ہو چکی ہیں. باقی چیزیں تو چھوڑیں، پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم، پاکستان کے سب سے بڑے سیاسی پارٹی کے تاحیات چیئرمین عمران خان صاحب، ان کے کیسز نہیں لگوائے جا رہے ہیں اور تقریباً 1.5 سال سے وہ پینڈنگ ہے. اگر کیسز لگا دیے جائے تو آدھے گھنٹے میں عمران خان صاحب باہر ہوں گے کیونکہ سارے بوگس کیسز ہیں. عمران خان صاحب کے ساتھ ہو سکتا ہے کسی کی ذاتی انا یا بغض ہو سکتا ہے کسی کو خوف ہو کیونکہ ایک بندے کی تصویر باہر نہیں آنے دے رہے تو خوف ہی ہے، ڈر رہے ہیں. جب اس کی آواز باہر آتی ہے تو کوہرام مچ جاتا ہے. جب وہ بندہ باہر آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کی نیندیں حرام ہوگی. تو یہی خوف ہے. وہ تو ایک طرف. دوسری طرف میں ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو، 4.5 کروڑ عوام کا نمائندہ، 3 ججز مجھے حکم دیتے ہیں کہ میری ملاقات عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ہو. وہ حکم نامہ میں اڈیالہ جیل لے کر جاتا ہوں اور ایک جیل کا سپرڈنٹ 3 اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا آرڈر ردی کی ٹوکری میں پہن دیتا ہے. تو یہ انصاف کا جنازہ ہے، یہ عدالتوں کا جنازہ ہے، یہ ہمارے وکلاء کا جنازہ ہے جو بار بار نکلتا آ رہا ہے. آپ کا اس لیے کہوں گا کیونکہ ججز بھی آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. جو پشاور کا جرگہ میں نے بلایا تھا وکلاء کا، وہ ججز کے مشورہ تھا کیونکہ ججز بھی بے بس ہو چکے ہیں. جو ججز تھوڑی سی آنکھیں دکھا رہے تھے، آپ کو پتہ ہے ان کا کیا حال ہے. جو ہمارے ججز محترم، ہمارے لیے قابل عزت، قابل احترام اور بہت قابل احترام، وہ تھوڑے سے لیٹے ہوئے ہیں. تو وہ جو ہے ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اچھے اچھے پوسٹ پر ہیں.
تو وہ ججز جن کا ضمیر زندہ ہے وہ بھی آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, وکلا کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور میں بار بار کہتا ہوں کہ جو بھی اپنے آپ کو بدماش سمجھے, اس معاشرے کا سب سے بڑا بدماش وکیل ہے, لیکن آپ نے جو ہے اپنی بدماشی دکھانی ہے کیونکہ آپ سے ڈرتے ہیں. جو جس کے ہاتھ میں قلم ہے, جس طرح ہمارے ایک وکیل بھائی نے کہا کہ ہم ججز کو کرسی سے نیچے اتارتے تھے جب وہ غلط فیصلے کرتے تھے, تو کہاں ہے وہ جذبہ, وہ جنون, جو وکلا کی تحریکیں ہم نے دیکھی ہیں, کہاں ہے وہ؟ یہ جین زی جو ہے یہ آپ لوگوں کی وہی تحریکیں دیکھنا چاہ رہی ہے, کیونکہ وہ بڈھے جنہوں نے آپ کی تحریکیں دیکھی تھی وہ ماشاءاللہ جنت میں جا چکے ہیں. ابھی آپ کا نمبر ہے, آپ نے تھوڑی سی غیرت دکھانی ہے. معمولی سا جو چنگاری لگی ہوئی ہے آپ نے پونگ دینی ہے. میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ پوری پاکستانی قوم آپ کا ساتھ دے گی, پوری پاکستانی قوم, پوری کشمیری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی, کیونکہ لوگ تنگ آ چکے ہیں. جن لوگوں کو ہم پر مسلط کیا گیا ہے وہ آپ سب کو پتا ہے کہ وہ نااہل ہے, وہ نہیں سمجھتے, وہ عوامی مینڈیٹ کے ساتھ نہیں آئے, چاہے کشمیر میں ہے چاہے پاکستان میں ہے. یہ ریجیم چینج آپریشن کے تحت آئے ہیں, پھر عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کے آئے ہیں. جب مجھے پتا ہو کہ میں الیکشن جیتوں یا ہاروں, میں نے جیتنا ہی ہے. جب مجھے یہ پتا ہو کہ میں 5,300 ارب روپے کی کرپشن کروں, اس کے باوجود بھی میرے گریبان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. جب مجھے یہ پتا ہو کہ میں جتنا بھی ظلم کروں, 26 نومبر کروں, 9 مئی کروں, مرید کے کروں, مجھے کسی نے قانون کے کٹہرے میں کھڑا نہیں کرنا, تو وہ عوام کا نہیں سوچے گا, وہ پاکستان کا نہیں سوچے گا, وہ پاکستانی عوام کا نہیں سوچے گا, وہ کشمیری عوام کا نہیں سوچے گا, وہ صرف اپنی جیب کا سوچے گا. اور ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ کیا کہ ریجیم چینج آپریشن کے وقت جو جی ڈی پی گروتھ پاکستان کا 6.1 پر چل رہا تھا, ابھی 2.5 پر چل رہا ہے. کسان خودکشیاں کر رہا ہے, مزدور رو رہا ہے, نوجوان پاکستان چھوڑ کر بھاگنا چاہ رہا ہے, انڈسٹریلسٹ وہ بھی رو رہا ہے, تباہ و برباد ہے. 45% لوگ پاکستان کے وہ غربت کی لکیر کے نیچے آ چکے ہیں. 45% کا مطلب ہے 10 کروڑ عوام. کل ایک دفعہ پھر ڈیزل کا بم عوام پر گرا دیا گیا ہے. تو ان کے ساتھ کوئی پالیسی ہی نہیں ہے, نہ ہی پاکستانی عوام ان پر اعتماد کرتی ہے, نہ باہر دنیا کے لوگ ان پر اعتماد کرتے ہیں. جو ہمارا تجارتی خسارہ ہے جو دن بدن بڑھتا جا رہا ہے, 81,000 ارب روپے تک آپ کا بیرونی اور اندرونی قرضہ پہنچ چکا ہے. تو میرے پاکستانیوں, میرے کشمیریوں, ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا کہ جب تک آپ خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے, آپ کے حالات اللہ تعالیٰ نہیں بدلے گا. آپ لوگوں نے نکلنا ہے. یہاں پر ہمارے مختلف نظریات کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے لیے نکلے, عمران خان کے لیے نکلے, لیکن میں آپ کو اتنا کہوں گا کہ آج اگر میری باری ہے, کل آپ کی باری آنے والی ہے. اگر آج مجھ پر ظلم ہو رہا ہے, یہ ظلم کل آپ پر آنے والا ہے, کیونکہ حکومتیں ساری عمر نہیں رہنی, ساری عمر کا اقتدار نہیں ہوتا. آج ایک کی باری ہے, کل دوسرے کی باری آنے والی ہے. لیکن جو ہمارے پاکستان کے آئین اور قانون کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ انتہائی خطرناک ہے. وہ جمہوریت کے لیے بھی خطرناک ہے, وہ عدلیہ کے لیے بھی خطرناک ہے, وہ ہمارے وکلاء کے لیے بھی خطرناک ہے, اور وہ ہمارے عوام کے لیے بھی خطرناک ہے. انشاءاللہ اس کے خلاف ہم نے جدوجہد کرنی ہے اور مل کر کرنی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ جو قصے میں نے تو خیر دیکھے ہیں وکلاء کی تحریک اپنی جوانی میں, لیکن ہمارا جو جین زی ہے انہوں نے نہیں دیکھی. تو اس دفعہ ہم نے تو یہ عہد کیا ہوا ہے کہ یہ گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا.
انگلی ٹیڑھی کرنی پڑے گی، لیکن آپ نے بھی یہ ارادہ کرنا ہے کہ آزاد عدلیہ کی بحالی وہ شرافت سے نہیں آنی، وہ ہمارے وکلا برادری نے جو ہے تھوڑی سی بدماشی دکھانی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی اس میں ہم آپ کا بھرپور ساتھ دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہمارا ایک بڑا احتجاج انشاءاللہ تعالی جلد آنے والا ہے، اس کی تیاری جاری ہے۔ اگر آپ پہلے ہوئے ہم سے، آپ نے کال دی تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اگر ہم آپ سے پہلے ہوئے ہم نے کال دی تو ہم بھی انشاءاللہ تعالی آپ سے شراکت داری کی امید رکھتے ہیں، آپ بھی ہمارا ساتھ دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جس طرح علی بخاری صاحب نے کہا کہ آپ کے بار کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں، ہمارے جو پریزیڈنٹ اور سیکریٹری جنرل صاحب ہیں، آپ وہ مسئلے اور مسائل میرے پاس لائیں انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جن کے نام آپ نے لیے کہ انہوں نے آپ کی مدد کی ہے، ان سے زیادہ ہوگا، ان سے کم نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ بہت شکریہ۔